السلام علیکم دوستوں، یہ قصہ مجھے بھیجا ہے محمد ارسلان نے۔ چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ 1995 کا واقعہ ہے، جب ہم کراچی نئے شفٹ ہوئے تھے۔ میرا نام ارسلان ہے اور میرے ابو کی جاب اسلام آباد میں تھی۔ کراچی میں میری دادی اماں اور چچا رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے بے حد اصرار پر ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ میری دادی اماں میرے بہت زیادہ کلوز تھیں، کیونکہ میں ان کا اکلوتا پوتا ہوں، اور اکثر ہم دادی پوتا خوب گپ شپ کیا کرتے تھے۔ میں اس وقت انٹر کا طالب علم تھا، انٹر سائنس کا۔ میری دادی اکثر مجھے ڈراؤنے قصے کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور میں بے حد نڈر ہو کر سنتا تھا۔ دادی اماں کے گھر میں تفریح کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وحشت بھی ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہتی تھیں کہ بیٹا، اتنے بڑے گھر میں صرف تمہارے چچا رہتے ہیں، اس لیے گھر کافی عرصے سے خالی رہتا ہے۔ خیر، تم لوگ آ گئے ہو تو یہ آباد ہو گیا۔ دادی اماں نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے جہاں جانا منع ہے، کیونکہ بقول ان کے کوئی عورت وہاں رہتی ہے۔ جب یہ گھر دادا ابا نے خریدا تھا تو جب سے وہ عورت وہاں پہ رہتی ہے، مگر نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ تہہ خانہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سچ ہوتی ہیں۔ کیونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا، اس لیے مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا دادی اماں، اس عورت سے میں دوستی ضرور کروں گا، آپ تہہ خانے کی چابی کا بتا دیں، اور ہنسنے لگا۔ جس پر میری دادی نے کہا کہ بیٹا نا نا نا، ایسا سوچنا بھی مت۔ تمہارے دادا نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس تہہ خانے میں کوئی نہ جائے، اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی اس تہہ خانے میں نہیں جائے گا۔ خیر، 3 دن گزر گئے اس بات کو، اور میں تجسس کے عالم میں سوچتا رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رات ہوتے ہی میں نے چچا کے کمرے میں سے چابیوں کا گچھا چپکے سے اٹھا لیا اور دبے پاؤں تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ کر نیچے تہہ خانے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا بڑی مشکل سے کھولا، کیونکہ چابی کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ بار بار چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد بالآخر تالا کھل ہی گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ اندر کی طرف کھل گیا اور مٹی دھول سے اٹی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ گپ اندھیرا تھا تو میں نے ٹارچ جلائی اور نیچے اترنے لگا۔ اچانک میرا پیر کسی بھاری سی چیز پر پڑا، تو میں نے ٹارچ کی روشنی میں جیسے ہی نظر ڈالی تو ایک کالا سیاہ ہاتھ جس پر بال اگے ہوئے تھے نظر آیا۔ مجھ سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوا اور میں 3 سے 4 سیڑھیاں گرتا چلا گیا، جس پر اچانک تہہ خانے میں زوردار دھماکہ ہوا اور ہر جگہ دھول مٹی اڑنے لگی۔ میں نیچے گرا ہوا ادموئی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک آگ کا گولا اندھیرے میں نمودار ہوا اور ایک عجیب بھیانک سی عورت نظر آئی، جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور بال اجڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر لاکھوں جھریاں تھیں۔ وہ قہقہ مار کر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم اب نہیں بچو گے، تم نے وعدہ توڑا ہے، اب تم نہیں بچو گے۔ میرے کمرے میں آئے کیسے؟ اب تم پچھتاؤ گے۔ میرا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا اور میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ اٹھ سکوں۔ وہ عجیب سی عورت میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی انگلیاں اتنی بڑی اور ناخن اتنے نوکیلے تھے کہ میرے سر میں سے خون رستا مجھے محسوس ہونے لگا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دادی، چچا اور میرے گھر والے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دادی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا کہ شکر اللہ کا کہ تم ٹھیک ہو۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا، مگر کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ آج اس بات کو اتنے برس بیت گئے، مگر یہ اب تک راز کھل نہیں سکا کہ اس تہہ خانے میں کون رہتی ہے، کیونکہ وہ تہہ خانہ آج بھی بند ہے اور کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو کوئی واقعہ پتہ ہو تو پلیز میرے ای میل آئی ڈی پر میسج کر کے ضرور بتائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔